اپنا کاروبار شروع کرنے کا خیال جتنا پرکشش ہے اتنا ہی کبھی کبھی ڈراؤنا بھی لگتا ہے، ایک بہت بڑا الجھا ہوا معمہ۔ تو آج ہم اسی معمے کو سلجھانے والے ہیں اور اسے ایک واضح قدم بقدم سفر میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سفر کیسا ہوگا؟ ہم 6 حصوں میں بات کریں گے۔ شروعات ہوگی ایک نوجوان کے خوف سے، پھر دیکھیں گے کہ ایک استاد کی رہنمائی کیسے ملتی ہے، اور پھر ان 5 عملی مراحل سے گزریں گے جو کسی بھی شخص کو شک اور الجھن سے نکال کر ایک پر اعتماد آغاز تک لے جا سکتے ہیں۔ ہر بڑے خواب کے پیچھے ایک خوف بھی چھپا ہوتا ہے۔ اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے آئیے ایتھن کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ وہ کشمکش ہے جو شاید ہر نیا کاروباری اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو ایتھن وہ اپنی نوکری سے بالکل تنگ آ چکا تھا، ایک ایسا ماحول جہاں سارا دن باس کی خوشامد کرو یا پھر غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالو۔ اس کا خواب تھا کہ وہ یہ سب چھوڑ کر اپنا کچھ شروع کرے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیسے، کہاں سے؟ یہی خوف اور یہی الجھن اس کے راستے کی سب سے بڑی دیوار تھی۔ یہ کہانی بہت جانی پہچانی سی لگتی ہے نا؟ جب راستہ سمجھ نہ آئے تو کسی سے پوچھ لینا چاہیے۔ ایتھن نے بھی یہی کیا۔ اس نے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا اور پہنچ گیا ایک تجربہ کار کاروباری جناب سائمن کے پاس۔ جناب سائمن نے ایتھن کو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں دی، کوئی کتابی باتیں نہیں کی۔ انہوں نے کہا، چلو عملی طور پر سیکھتے ہیں، اور وہ اسے سمندر کنارے لے گئے جہاں وہ اپنا نیا ریسٹورنٹ کھولنے والے تھے۔ یہ تھیوری نہیں تھی، یہ ایک حقیقی دنیا کی کلاس تھی۔ اور یہیں سے جناب سائمن کا پہلا سبق شروع ہوتا ہے، پہلا اور شاید سب سے اہم قدم۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہر کامیاب کاروبار کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا قدم، سوچیں کہ یہ سفر کا کمپس ہے۔ اگر اس کی سمت ہی ٹھیک نہ ہو تو باقی ساری محنت بیکار ہو سکتی ہے۔ تو آخر یہ پہلا قدم ہے کیا؟ سب سے پہلے اپنے کاروبار کی قسم واضح کریں۔ مطلب، کیا کوئی چیز بیچنی ہے، کوئی پروڈکٹ یا کوئی سروس دینی ہے؟ کیا یہ کوئی روایتی کام ہوگا یا کچھ بالکل نیا؟ اور جناب سائمن نے یہاں ایک بہت پتے کی بات کہی، کام وہ چنو جس سے عشق ہو، کیونکہ جذبہ ہی وہ طاقت ہے جو مشکل وقت میں ہمت باندھے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بنیاد رکھ دی گئی۔ اب وقت ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں اور پھر اپنے اندر جھانکیں۔ اگلے 2 قدم مارکیٹ کو سمجھنے اور خود اپنے کاروبار کو جاننے کے بارے میں ہیں۔ تو دوسرا مرحلہ یہ ہے مارکیٹ کو سمجھنا، اور یہ صرف کچھ نمبرز یا ڈیٹا اکٹھا کرنا نہیں، بلکہ اپنے میدان جنگ کو ٹھیک سے جاننے جیسا ہے۔ اس کو جناب سائمن کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ان کے ٹارگٹ کسٹمرز کون تھے؟ وہ سیاح جو سمندری کھانے کے شوقین ہیں۔ جگہ کون سی؟ ایک مصروف ساحل۔ اور ان کے حریف؟ وہ ان پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی کہ دوسرے کیوں کامیاب ہیں یا ناکام۔ مطلب لوکیشن، صفائی، ذائقہ، سروس، ہر چھوٹی بڑی چیز کا مشاہدہ ضروری ہے۔ اچھا، مارکیٹ کو تو سمجھ لیا۔ اب تیسرا قدم ہے خود کو آئینے میں دیکھنا، ایک ایماندارانہ جائزہ کہ ہماری طاقت کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم ہماری کمزوری کیا ہے۔ یہاں ایمانداری بہت ضروری ہے۔ اپنے بزنس کی طاقت اور کمزوری دونوں کو پہچاننا ہوگا۔ مثال کے طور پر جناب سائمن جانتے تھے کہ ان کے ریسٹورانٹ کی لوکیشن بہترین نہیں ہے، یہ ایک کمزوری تھی۔ تو اس کا حل کیا نکالا؟ انہوں نے بڑے اور دلکش سائن بورڈز لگانے کا سوچا جو لوگوں کو دور سے ہی کھینچ لیں۔ اس طرح ایک کمزوری کو ایک قابل انتظام چیلنج میں بدل دیا گیا۔ پہلے 3 قدم تھے منصوبہ بندی کے، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں عمل کی طرف، جہاں کاغذ پر بنے نقشے حقیقت کا روپ دھارتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ، اب وقت ہے کچھ کرنے کا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سارے منصوبے اور خیالات حقیقی دنیا میں پہلا قدم رکھتے ہیں۔ جناب سائمن کی یہ بات بالکل 16 آنے سچ ہے۔ اکثر لوگ بس پلاننگ کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن اصل سیکھنے کا عمل تو تب شروع ہوتا ہے جب آپ میدان میں اترتے ہیں۔ کاروبار کی اصل طاقت اور کمزوریاں اسی وقت کھل کر سامنے آتی ہیں۔ اور اب آخری یعنی 5واں مرحلہ، یہ وہ قدم ہے جو اس پورے سفر کو ایک مسلسل چلنے والے عمل میں بدل دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کاروبار شروع کرنا منزل نہیں بلکہ ایک سفر کا آغاز ہے۔ اس میں مستقل سیکھنا پڑتا ہے، جائزہ لینا ہوتا ہے اور بہتری لانی پڑتی ہے۔ اپنی کمزوریوں پر کام کریں، اپنی طاقتوں کو اور مضبوط بنائیں، اور اگر کوئی استاد نہیں ہے تو انٹرنیٹ پر تجربہ کار لوگوں کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔
تو اس پورے سفر کا حاصل کیا رہا؟ اس نے ایتھن کی سوچ کو کیسے بدلا؟ یہ ہیں وہ 5 مرحل، ایک واضح فریم ورک۔ اس سے خطرات کم ہوتے ہیں اور غیر ضروری ناکامی سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ صرف چند قدم نہیں ہیں، بلکہ یہ خوف کو اعتماد میں بدلنے کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ اور اس طرح ایتھن کی کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ وہ جو کبھی ڈرا ہوا اور الجھا ہوا تھا، اب اس کے سامنے ایک صاف راستہ ہے۔ اس سیدھے سادے فریم ورک نے اس کے خوف کو ایک پر اعتماد عمل کی طاقت دے دی ہے۔ تو اب یہ بات یہاں ختم ہوتی ہے ایک سوال کے ساتھ۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ پہلا متاثر کن قدم کیا ہو سکتا ہے؟